السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام ہم ڈسکس کر رہے تھے، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ منٹو مارلے اصلاحات 1909، جن کو انگلش میں کہتے ہیں منٹو مارلے ریفارمز۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ منٹو مارلے ریفارمز۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ منٹو مارلے ریفارمز کو منٹو مارلے ریفارمز کیوں کہتے ہیں، یا منٹو مارلے اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کیوں کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، منٹو ایک بندے کا نام تھا اور مارلے بھی کیا تھا، ایک بندے کا نام تھا، جنہوں نے برطانوی حکومت سے ایک بل پاس کرایا تھا برصغیر کے لوگوں کے حوالے سے، جس کو منٹو مارلے اصلاحات کہتے ہیں۔ اس بل کو جو ہے ہم انڈین کونسلز ایکٹ 1909 بھی کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ منٹو مارلے اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کیوں کہتے ہیں۔ تو منٹو تھا برصغیر کا گورنر جنرل اور مارلے جو تھا وزیر ہند تھا، جنہوں نے مل کر ان دو بندوں نے، ایک منٹو دوسرا مارلے، انہوں نے مل کر برطانوی حکومت سے، برطانوی پارلیمنٹ سے ایک بل پاس کرایا جس کو ان کے نام کی بنیاد پہ جو ہے منٹو مارلے اصلاحات کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ انڈین کونسلز ایکٹ 1909۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس میں ہوا یوں کہ جب تقسیم بنگال ہوئی، تقسیم بنگال کے دوران جو ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بیزاری پیدا ہوئی، تو مطلب کہ برصغیر کے اندر حالات کے خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے منٹو مارلے ریفارمز لائی گئی۔ منٹو اور مارلے نے سوچا کہ ان حالات کو جو ہے وقتی مناسب وقت پہ کنٹرول کیا جائے، جس کی وجہ سے انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسا بل پاس کرایا جائے، ایک ایسا انڈین کونسلز ایکٹ لایا جائے جس کی مدد سے جو ہے برصغیر کے حالات پہ کنٹرول پایا جا سکے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کی کتاب سے ریڈ کرتے ہیں کہ منٹو مارلے اصلاحات 1909، منٹو مارلے ریفارمز 1909 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی کہ 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے جو ہے برصغیر کے اندر سیاسی بے چینی بڑھ گئی۔ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے نفرتیں پیدا ہو رہی تھیں۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کیں کہ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے منٹو مارلے نے اصلاحات کو نافذ کرنا چاہا اور برطانوی حکومت کے سامنے جو ہے بل پیش کیا، جس کی منظوری ہو گئی 1909 کے اندر۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا کہ برطانوی پارلیمنٹ نے جو ہے ان اصلاحات کو جو ہے 1909 کے ایکٹ کا نام دیا، انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کا نام دیا اور اس کو پاس کیا۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کہا جاتا ہے، منٹو مارلے ریفارمز کہا جاتا ہے۔ ان کو کیوں کہا جاتا ہے منٹو مارلے ریفارمز؟ کیونکہ منٹو اور مارلے نے جو ہے مل کے ایک بل بنایا ہندوستان کے لوگوں کے لیے، برصغیر کے لوگوں کے لیے، اور اس کو جو ہے برطانوی پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا اور برطانوی پارلیمنٹ جو ہے اس بل کو پاس کیا، جس کی وجہ سے انہی کے نام پہ ہی منٹو مارلے ریفارمز یا منٹو مارلے اصلاحات اس بل کا نام رکھ دیا گیا، جس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ انڈین کونسلز ایکٹ 1909۔ ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی۔ مرکزی کونسل ہوتی ہیں، مرکزی مطلب کہ جیسے ہمارا اسلام آباد ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مرکزی اسمبلی، اسلام آباد کے اندر جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مرکزی اسمبلی، اور صوبوں کے اندر جیسے پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا وغیرہ ہیں، ان کی جو اسمبلیاں ہیں وہ صوبائی اسمبلیاں کہلاتی ہیں۔ صوبائی اسمبلیاں کیوں کہلاتی ہیں؟ کیونکہ صوبوں کی اسمبلیاں ہیں، اس وجہ سے صوبائی اسمبلیاں کہلاتی ہیں۔ تو ان کے اندر جو ہے ارکان
ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا، ان کے اندر جو ہے توسیع کر دی گئی۔ جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اس بل کے اندر منٹو مال اصلاحات کے اندر جو ہے مسلمانوں کے لیے الگ جداگانہ انتخابات کا مطالبہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ مسلمان جو ہیں الگ الیکشن لڑیں گے، ان کے لیے جو ہے الگ علاقے ہوں گے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہوں گی، وہاں پہ وہ الیکشن لڑیں گے، انتخابات لڑیں گے، جو جداگانہ انتخابات۔ اور ہندو کے لیے جو ہندو اکثریت والے علاقے ہیں وہاں پہ وہ الیکشن لڑیں گے۔ تو اس بل کے اندر جو ہے مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ بھی مان لیا گیا۔ مسلم لیگ نے جداگانہ طریقہ انتخاب کے نفاذ کا خیر مقدم کیا۔ اس حوالے سے جو مسلمانوں کی برصغیر کے مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت تھی جس کا نام مسلم لیگ تھا، اس نے اس بل کے اندر جو جداگانہ انتخابات کا طریقہ تھا اس کا جو ہے خیر مقدم کیا، مطلب کہ مسلم لیگ جو ہے خوش ہوئی، مسلمان جو ہے اس حوالے سے خوش ہوئے اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا کہ مسلمان سٹرگل کر رہے تھے علیحدہ انتخابات کے لیے، جداگانہ الیکشن لڑنے کے لیے، تو وہ والا جو مطالبہ ہے وہ اس بل کے اندر منظور ہو گیا اور مسلمان اس سے بہت خوش ہوئے۔ یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممبران مسلمانوں نے 3 سال قبل یعنی 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا۔ مطلب کہ جب مسلم لیگ قائم کرنے کے لیے صلاح مشورے کیے جا رہے تھے اور مسلم لیگ کی منظوری کے لیے ایک وفد گیا شملہ کے مقام پر، لارڈ منٹو سے جا کے ملا، اس وقت بھی جداگانہ انتخابات کا جو ہے مطالبہ پیش کیا گیا اور اس بل کے اندر جو ہے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ مان لیا اور اس بل کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ منٹو مال اصلاحات 1909۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا وہ میثاق لکھنؤ 1916، لکھنؤ پیکٹ 1916۔ اللہ حافظ۔